بالعالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن مرزا غلام احمد یعنی قادیانی، اس کا رد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں خاص اصطلاح بنا لی ہے، میری خاص اصطلاح ہے، یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اس کے عدد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قاموس میں ہے کہ قادی بمعنی جلدی کنندہ یا جنگل سے آنے والا۔ اس پہ دلیل دیتے ہیں قاموس میں قد قادیہ قادیۃ جاء قوم قد اقحموا من البادیۃ والفرس قدیان اسرع۔ تو معنی کیا بیان کیا؟ قوم جلدی میں آئی، تو یہ قد قادیہ کا ایک معنی ہے۔ اور قدت من البادیہ یا قدت الفرس، اس کا مطلب ہے قدت الفرس جنگل سے آیا یا گھوڑے کو تیز کیا۔ تو قادیان اس کی جمع ہے، تو قادی کی جمع قادیان ہے، اور قادیانی اس کی طرف منسوب ہے، یعنی یہ اس میں منسوب ہے، تو قادیانی قادیان کی طرف منسوب ہے، یعنی جلدی کرنے والوں یا جنگل سے آنے والوں کا ایک۔ تو اس مناسبت سے میری اصطلاح میں ہر بگوڑے جنگلی کا نام قادیانی ہوا، ہر بگوڑے جنگلی کا نام قادیانی ہوا۔ میری اس مناسبت سے میری اصطلاح میں اعلیٰ سماعت ہیں، میری اصطلاح میں ہر بگوڑے جنگلی کا نام قادیانی ہوا۔ تو کیا زید کی وہ تقریر کسی مسلمان یا امر کی یہ توجیہ کسی مرضی کو مقبول ہو سکتی ہے جو پیچھے خاص اصطلاح بات کی، اور یہاں جو یہ معنی مناسبت کی وجہ سے کہہ دیا کہ کیا زید کی وہ تقریر کسی مسلمان یا امر کی یہ توجیہ کسی مرضی کو قبول ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، کوئی عاقل ایسی بناوٹوں کو نہ مانے گا، بلکہ اسی پر کیا موقوف یوں اصطلاح خاص کا ادعا مسموع ہو جائے گا، یعنی یہاں خاص اصطلاح کا دعویٰ جو ہے وہ پھر سنا جائے گا، تو دین و دنیا کے تمام کارخانے درہم برہم ہو جائیں گے، پھر تو رہے گا کچھ نہیں۔ عورتیں شوروں کے پاس سے نکل کر جس سے چاہیں گی نکاح کر لیں گی۔ جب ایسی اصطلاح مان لی جائے پھر تو کارخانہ دنیا بھی درم برم ہو جائے گا۔ عورتیں جس سے چاہیں خامد سے نکلنے کی نکاح کر لیں، کہ کہیں کہ ہم نے تو ایجاب و قبول کیا ہی نہیں تھا، اجازت لیتے وقت ہاں کہا تھا۔ تو ہماری اصطلاح میں ہاں بمعنی ہوں ہے، یعنی عورتیں کہیں ہماری اصطلاح میں ہاں بمعنی ہوں ہے، یعنی کلمہ جز و انکار ہے، ہم نے تو انکار کیا تھا۔ تو لوگ بیع نامے لکھ کر رجسٹری کرا کر جائیداد چھین لیں کہ ہم نے تو بیع نہ کی تھی، ہم نے بیچنا لکھا تھا، ہم نے یہ تو لکھا ہم نے بیع کر دی ہے۔ ہماری اصطلاح میں عاریت یا اجارے کو بیچنا کہتے ہیں، اب ہماری اصطلاح میں عاریت کو بھی اور اجارے کو بھی بیع کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ فسادات ہیں لا تحصیٰ، جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ایسی جھوٹی طویل والا خود اپنے معاملات میں اس سے نہ مانے گا، وہ اپنے معاملات میں نہیں مانے گا کہ کیا مسلمانوں کو ظن و مال اللہ اس کے رسول جل جلالہ سے زیادہ پیارے ہیں۔ وہ اپنے بیوی کے متعلق یہ نہیں مانے گا، اپنے معاملے میں یہ نہیں مانے گا، بیان نہ کیا ہے، تم نے بیع کب کی ہے، تم نے اجارہ اور عاریت کی ہے، تو تم نے یعنی بیع نامے میں لکھ کر رجسٹری، تو اس سے کہا کہ میں نے بیع نہیں کی تھی، میں نے تو بیچنا لکھا تھا، یا ہماری اسلامی عاریت یا اجارہ یہ تو اسے بیچنے کو کہتے ہیں۔ تو ایسی جھوٹی تعویلیں والا خود اپنے معاملات میں اسے نہیں مانے گا، کیونکہ اب اپنا معاملہ ہے، اپنی بات ہے، نہیں مانے گا۔ تو اللہ اس کے رسول کیا ظن و مال سے بڑھ کر ہیں، بیوی اور یہ مال سے بڑھ کر ہیں کہ تم اپنے معاملات میں ایسی خاص اس کی اصلاحات ایسی باتیں نہ سنو، اور اللہ اس کے رسول کے بارے میں تم اسے سن لو؟ تو یقیناً ایسے شخص کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جور اور جائیداد کے باب میں طویل سنیں، اور اللہ اور اس کے معاملے میں ایسی ناپاک بناوٹیں قبول کر لیں کہ وہ جور اور جائیداد کے باب میں طویل سنیں، اور اللہ اس کے رسول کے معاملے میں ایسی ناپاک بناوٹیں قبول کر لیں۔ لا الہ الا اللہ، مسلمان ہرگز ایسے مردود بہانوں پر توجہ بھی نہیں کریں گے، انہیں اللہ اور رسول اپنی جان اور تمام جہان سے زیادہ عزیز ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم، خود ان کا رب جل وعلا قرآن عظیم میں ایسے بہودہ عذروں کا دربار جلا چکا ہے
چلا چکا۔ فمتا قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، محبوب کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ والعیاذ باللہ تعالی رب العالمین۔